मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, व बाद। तो आज हम अपने जो बाब हमने स्टार्ट किया था, या जो टॉपिक हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था, मजीद फी, इसको आज कंटिन्यू करेंगे। और ये हमने सुलासी में, यानी वो हरूफ जो 3 के तादाद में माजी में हो, इनमें जो एडिशनल लेटर्स हम ऐड करेंगे, इसके साथ इनमें क्या बाब में तब्दीली आएंगी, इनके माजी किस तरह दिखेंगे, इनके मुजारे किस तरह दिखेंगे, और इनके अम्र किस तरह दिखेंगे, इस पर हमने अभी फिलहाल अपना सारा फोकस रखा हुआ है। और हमने 3 बाब इसके अभी तक मजीद फी के, जो सुलासी के हैं, यानी 3 लेटर्स वाले, जिनमें एडिशन लेटर्स आएंगे, इनको हमने पढ़ना शुरू किया है। और वो 3 बाब हमने कौन कौन से पढ़े? बाब इफ़आल, बाब मुफ़ाअलतुन, और बाब तफ़ईल। ठीक है, ये 3 बाब हमने पढ़े हैं। बाब इफ़आल को हमने देखा था, अफ़अला युफ़इलु, और इसी तरह हमने मुफ़ाअलतुन भी देखा था, फ़अला युफ़ाइलु। और बाब तफ़ईल जो आपकी स्क्रीन पर सामने अभी मौजूद है, ये है फ़अला युफ़ाइलु। बाब तफ़ईल में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो एडिशन हम करते हैं, जो ज़ियादत हम करते हैं, वो आइन जो कलिमा है, इसको 2 बार लाते हैं, और इससे ये इजाफा की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसी वजह से हम इसे मजीद फी कहते हैं। यानी हम सअलतुमूनीहा जो लेटर्स हैं, इनमें से कोई लेटर नहीं लाते, बल्कि आइन कलिमा को एक बार और लिख देते हैं, तो ये फ़अला की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसमें माजी में फ़अला युफ़अइलु, और इससे अम्र फ़ाइल ऐसे बनता है। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ मजीद बात आप लोगों को बताना उस दिन मौका नहीं मिला था, और हमने इस पर तफसीली थोड़ी बहस नहीं की थी। यानी हम बहुत तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ आपको देंगे जिससे आपको कुरान फहमी में या हदीस के फहम में, समझने में कुछ आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये जो बाब है फ़अला युफ़अइलु, ठीक है, इस बाब में एक, जिस तरह हमने देखा था ना कि बाब इफ़आल में एक एक तब्दीली होती है, यानी लाजिम से मुतअद्दी बन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर खरजा, वो शख्स बाहर गया। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ आपके सामने ताकि थोड़े वाज़ेह हो। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर लेते हैं नज़ला। ठीक है, नज़ला लेते हैं। कहीं नहीं समझ में आया ना, मुझे टोकिएगा, ठीक है। ये है नज़ला, ये कौन सा है? सुलासी है या मजीद फी? सुलासी मुजर्रद है या ये मजीद फी है? सुलासी। सुलासी मुजर्रद है ये, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। सारे क्लियर है ना इसमें? क्योंकि इसमें कोई भी माजी में एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। नज़ला, नज़ला कहते हैं उतरने को। ठीक है, उतरने के माने में आता है। लेकिन अब अगर मैं इसके साथ हमजा लगा दूं, ठीक है, जबर के साथ, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फतहा के साथ, और मैं इसको इस तरह लिखूं, तो ये क्या माना देता है? अनजला, इसका ये माना क्या होता है? मजीद फी बन जाएगा। नजला अनजला, उतरना, उतारा गया। और अनजला उतारना, यानी उसने उतारा। नजला वो उतर गया, अनजला वो या उसने उतारा। यहाँ पे माना में एक तब्दीली आई है। नजला, अगर मैं कहता मोहम्मदुन, ठीक है, तो ये माना क्या बनता? मोहम्मद उतरा। ठीक है, सीढ़ी से उतर सकता है, आसमान से नीचे आ सकता है, छत से नीचे आ सकता है, नजला। ठीक है, अपने छत, घर की छत से नीचे अगर आ गया, तो हम क्या कहेंगे? नजला मोहम्मदुन। हमें मफऊल की जरूरत महसूस नहीं फील होती है इसमें। ठीक है ना? लेकिन अब अगर हम साथ, अब हम अगर हम कहें अनजला मोहम्मदुन, ठीक है, या अनजल अल्लाह, इस तरह कहते हैं, ये ज्यादा मुनासिब होगा अभी यहाँ पर बात समझने के लिए। अनजल अल्लाह, एक मिनट, हाँ नहीं रहा है वो। चलो ठीक है, अनजल अल्लाह,
انزل اللہ، اللہ نے اتارا. کیا اتارا؟ اب آئے گا نا سوال کہ کیا اتارا؟ اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن کو. اللہ نے قرآن کو اتارا، یعنی نزل محمد، محمد اترا. انزل اللہ القرآن، اللہ نے قرآن کو اتارا. تو یہ معنی میں ایک حرف کے ایڈیشن سے فعل ماضی کے ایک فرق ہو گیا نا. یعنی جو لازم تھا، جو فعل لازم تھا، یعنی اسے مفعول کی ضرورت نہیں فیل ہوتی تھی، اب اسے ایک مفعول کی ضرورت فیل ہو رہی ہے. انزلہ یعنی اتارا، کسی چیز نے اتارا، یعنی فاعل اس کا ہوگا اللہ نے اتارا. کس چیز کو اتارا؟ یہ ایک کوشچن آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں، یعنی ایک مفعول کی حاجت ہمیں فیل ہو رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جی باب افعالہ میں یہ ہوتا ہے، باب افعال میں، کہ وہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، یعنی جو فعل لازم تھا جس سے صرف فاعل کے ساتھ بات مکمل کرنے کی یعنی اس کی کنڈیشن تھی، وہ اب یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ متعدی بن جاتا ہے. متعدی یعنی اب اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی بات مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فعل کا اثر جو ہے وہ فاعل سے زائد ہو کر مفعول تک جاتا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک بات؟ اچھا، تو اب سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ تو باب افعال تھا. باب مفاعلہ ہم نے بتا دیا تھا، یعنی دو لوگ ایک ہی عمل میں شریک ہوتے ہیں، ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو باب تفعیل ہے، اس میں جب ہم لاتے ہیں اس کو، تو اب یہ کیا بنے گا فعل ماضی میں نون زائے اور لام سے؟ باب تفعیل میں فعل ماضی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ باب تفعیل میں فعل ماضی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ کوئی افعل. نہیں، ہم تو ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہوا، کل ہی ڈسکس کر رہے تھے. فعل، فعل یفعل، جیسے آفرین نے لکھا ہے نا نزلہ، اس کا کیا بنے گا؟ نزلہ، تشدید آئے گی نا نزلہ. نزلہ. ہاں تو پہلے بتانا تھا، اتنا وقت لگا دیا. یہ سر یہ تفعیل کا ہے نا، ہاں اگر ہاں، افعال کا کریں گے تو افعال نہیں آئے گا. میں نے تو افعلہ کر دیا نا. میں تو اب پوچھ رہا ہوں کہ باب تفعیل کے لیے کون سا بنے گا. جی جی تو یہ فعل ماضی کیا بنے گا اس کا؟ اوکے. نزلہ، نزلہ. ٹھیک ہے، نزلہ. تو نزلہ یہ بھی آپ چاہیں تو اس طرح لکھ سکتی ہیں. یہ نزلہ کے ساتھ بھی آپ اس طرح لکھ سکتی ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا یا اتارا. تو پھر انزلہ اور نزلہ میں پھر فرق کیا ہے؟ یعنی انزلہ اور نزلہ دونوں ایک ہی معنی دے رہے ہیں اتارنے کا. یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل لازم کو کیا بنا دیتے ہیں؟ متعدی. متعدی بنا دیتے ہیں. یعنی جو بھی فعل لازم اگر تھا مجرد میں، اسے یہ مزید فی میں کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں؟ متعدی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اب اسے مفعول کی حاجت فیل ہوگی، یعنی آپ فاعل کے ساتھ مفعول بھی بتائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں باب معنی ایک ہی دیتے ہیں، ان میں ہلکا سا ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہر صورت نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ یا اکثر دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے. اس میں تو اس تعلق سے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں باب تو چینج ہے، باب تو یقیناً چینج ہے. تو معنی پھر تو ایک ہی جیسا دے رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں الگ باب کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ باب چینج کرنے سے معنی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے نا کہ باب ہم جب چینج کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم معنی میں بھی کچھ تبدیل بتانا چاہ رہے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی ہم کوئی تبدیلی بتانا چاہ رہے ہیں. تو انزل اور نزلہ میں پھر کیا فرق ہے؟ تو فرق یہاں پہ یہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا، شاید آپ لوگوں میں سے پتا ہو لوگوں کو. انزلہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتی ہیں کسی کام کو ایک دفعہ انجام اگر کوئی کر دے نا، ایک بار میں اگر کسی نے کوئی کام سر انجام دے دیا، یعنی ون ٹائم جس کو آپ کہہ سکتی ہیں، اور ان ون شاٹ، ایک ہی بار میں. ٹھیک ہے، اور نزلہ ہوتا ہے ترتیب بار اس میں کام ہوتا ہے، یعنی پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا. میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، ابھی دیکھیں. ایک کیا ہے؟ علیمہ. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. یہ آپ سمجھ لیں گے نا تو دوسرا بھی سمجھ میں آ جائے گا.
علیما. علیما کیا ہے؟ اس نے جانا. اب اگر میں اسے باب افعال سے لاؤں تو یہ کیا بنے گا؟ اگر میں اسے باب افعال سے لاؤں تو فعل ماضی اس کا کیا بنے گا؟ علیما تو مجرد میں تھا نا، ثلاثی مجرد میں. باب افعال سے لاؤں اسے میں تو کیا بنے گا اس مادے سے؟ یا اللہ، آج کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ علیمہ نہیں ہوگا، اعلم ہوگا نا. افعال کے پیٹرن پر آتا ہے. افعال. غلط بولیں صحیح بولیں، کچھ تو بولیں تاکہ میں بتاؤں کہ نہیں. سب سن رہے ہیں آج آج بولنے کا ارادہ نہیں ہے لگتا ہے کسی کا. چلیں ٹھیک ہے. اعلم. ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ اعلم. افعل. اعلم. ٹھیک ہے. اور ایک اگر میں اسے باب تفعیل سے لاؤں تو یہ کیا ہوگا؟ تعلیم. علم. علامہ. علامہ. علم. اچھا، اب اچھا ان تینوں. ہاں، اعلم کہتے ہیں بات بتانے کو یا علم دینے کو یا سمجھانے کو. علامہ بھی ہوتا ہے بات سمجھانے کو. لیکن ہمارے یہاں اچھا اگر یہ باب علامہ سے آئے، اگر علامہ آئے تو اس کا باب کیا بنے گا؟ تفعیل سے کیا بنے گا؟ تعلیم. تعلیم. تعلیم ایسا ہی بنے گا نا. تعلیم کا باب تفعیل ہے تو یہ کیا بنے گا؟ تعلیم. اور اگر باب افعال سے آئے تو یہ کیا بنے گا؟ عالم. اعلام. عالم. اعلام. افعال. علم. افعال. افعال. ایک بنے گا تفعیل تعلیم، اور ایک کیا بنے گا؟ افعال اعلام. اعلام کہتے ہیں کسی کو آپ کوئی بات بتا دیں سیدھی سیدھی کہ دیکھو ایسا ہے. کوئی آپ سے کسی نے پوچھا نا کوئی بات، آپ اسے علم نہیں تھا، آپ نے اسے ایک بار بتا دیا تو وہ آپ نے ایک بار بات بتائی، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، بار بار اب اسے آپ ترتیب بار نہیں بتائیں گے. لیکن تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ ترتیب وار چیزوں کو بتاتی ہیں. آج تھوڑا بتایا، اس نے سیکھ لیا، پھر آپ کل دوبارہ سے اس میں اور مزید ایڈ کریں گی، پھر اس کو آپ سکھائیں گی، پھر آپ مزید اور سکھائیں گی. تو تعلیم میں کیا ہے؟ ایک ترتیب وار ایک سلسلہ ہوتا ہے. اعلام میں ایک بار میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے اسی اعتبار سے؟ انزلہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تھا قرآن پاک، اور نزلہ ایک دم سے اتارنا، یعنی پہلے پہلے آسمان پہ اترا تھا، پھر آہستہ آہستہ موقع کے مناسبت سے اتارا گیا تھا. یعنی آپ الٹا کہہ رہی ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ باب افعال میں ایک بار میں ہوتا ہے کام. آپ کہہ رہی ہیں کہ باب انزلہ میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے. تو اصل میں آپ نے الٹا اچھا بتایا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو یہ کیا ہے؟ باب انزلہ جو ہے اس میں ایک بار اتارنے کے معنی میں جو ہے نا بات عام طور پہ سمجھی جاتی ہے. اور نزلہ میں ترتیب وار تھوڑا 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 کر کے اتارنے کی بات آتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گی تو ہمارے یہاں جو اکثر پڑھی جاتی ہے سورۃ القدر، اس میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ. انزلنا. ٹھیک ہے، جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. انزلنا ہم نے اتارا اسے قرآن کو فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں ہم نے اسے اتارا ہے. تو یہ جو اتارنا ہے یعنی یہ ایک بار اتارنے کے معنی میں ہے. اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب بار جو 23 سالہ دورہ زندگی میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، یہ مراد نہیں. یہ اصل میں لوح محفوظ میں اسے اتارنے کا جو عمل تھا اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ ایک بار چونکہ اس میں آیا ہے نا انزلنا، اگر یہ نزلنا آتا تو پھر معنی الگ ہوتا. لیکن یہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو ساتوں آسمان کے اوپر سے اسے لوح محفوظ جو ہے اس پر نازل کیا تھا، اس پر اتارا تھا. اور یہاں سے پھر ترتیب وار 23 سالہ زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھوڑا 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 تھوڑا
करके तंजील की सूरत में, तंजील की सूरत में, तफईल की सूरत में ये थोड़ा थोड़ा नाजिल होता गया। तो ये एक नुमाया फर्क है बाब अंजला और नज़ला में, या बाब इफ़आल और बाब तफईल में। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताएं। जी सर। किसी का कोई सवाल है इस पर? किसी का कोई सवाल है? ओके, मीज़ा का भी क्लियर है। और ओके ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। अच्छा, ये तो एक नज़बाब तफ़ईल में ये एक चीज नुमाया होती है। और एक पहलू जो है जिसे हमें समझना है वो ये है, इसके कई सारे माने हैं। यानी बाब जो तफ़ईल है ना, इसमें ये कई सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। बाज दफा किसी चीज में, एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि जब हम एडिशनल लेटर्स को जोड़ते हैं रूट लेटर्स में, ठीक है, जो रूट लेटर थे मुजर्रद जो थे, इनमें जब भी हम एडिशनल लेटर्स लेकर आएंगे, इनके माना में दो तीन पहलू से चेंजेस आते हैं। या तो ये लाजिम को मुताद्दी कर देते हैं, या फिर एक पहलू ये भी होता है कि माना में कसरत का माना देते हैं। यानी बहुत कसरत से कोई अमल अगर हो रहा हो ना, तो उसको जाहिर करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, एक लफ्ज है कतला। कतला ये सुलासी मुजर्रद है या मजीद है, मजीद फी है? सुलासी मुजर्रद है, क्यों है ये मुजर्रद? क्योंकि इसमें सिर्फ रूट वर्ड्स ही है, रूट एक्स्ट्रा लेटर्स कोई है और लेटर तीन है। नहीं है। ठीक है, ये फेल माजी में जी, कतला तीन। 3 लेटर्स है। ठीक है, और ये बाब नसरा से आता है, कतला यक़तुलु। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे है। अच्छा, जी। कतला यानी उसने कत्ल किया। ठीक है, किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया। लेकिन अब मुझे ये बताना है कि बहुत यानी बुरी तरह कत्ल किया है, यानी पकड़ पकड़ के मारा है जिसको कहते हैं। ठीक है, बार बार उसने कत्ल किया है, बार बार कत्ल किया है, कई सारे कत्ल किए हैं। तो इसके लिए बताने के लिए ये वाला बाब जो है ना, बाब तफ़ईल, इसका इस्तेमाल किया जाता कत्तला। है। और इसमें अगर हमको बताना हो तो हम इसे क्या कत्तला। कहेंगे? कत्तला। कत्तला, कत्तला। ठीक है, कत्तला। ठीक है, कत्तला यानी बार बार कत्ल किया है। अगर आप देखना चाहें ना इसकी मिसाल, तो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, बस एक मिनट दें मुझे। एक मिनट बस, मैं देख रहा था तो मुझे निकाल कर रखना चाहिए था। एक मिनट। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको देख कर आपको ना ग्रुप में बताऊंगा। ठीक है, इसकी मिसाल। चलिए, ये तो एक माना हो गया। और एक अगर आप माना देखना चाहें तो आप देख सकती हैं। जैसे एक होता है ना तवाफ करना, तवाफ करना। इसको अगर आपको ये बताना है कि कई बार किसी ने तवाफ किया है, यानी गोल चक्कर लगाया है, तो आप क्या कहेंगी? तवाफा। तौवफा। हाँ, तौवफा। ठीक है, तौवफा, कई बार चक्कर लगाए, तौवफा। ठीक है, एक होता है तौफा, ये फेल सुलासी मुजर्रद में होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसको अगर कसरत बताना हो तो आप क्या कहेंगी? तौवफा, कई बार तवाफ किए। तो ये एक और लिहाज से ये बाब माना देता है। यानी इसमें जो एडिशन ये करते हैं ना, हम एन कलिमा को एक बार और लिखते हैं, तो इसमें एक माना कसरत का भी आ जाता है साथ। यानी आप जब ऐसा लफ्ज देखें ना फेल माजी में, तो एक जहन बनाएं कि यहाँ पर ये माना भी हो सकता है कि जो अमल हो वो बहुत कसरत से हो रहा हो। ठीक है, तो ये भी एक आपने जहन में रखिएगा। और भी इसके कई सारे माने हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि निसाब इतना बड़ा नहीं है कि हम एक बाब में इतना वक्त जो है ना वो गुजारें। जो इंटरेस्ट रखते हो जानने का, वो मुझे बताएंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह उनको डिटेल्स शेयर कर दूंगा कि किन किन मानों में आते हैं। किताबों में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, बस ये कि उसे खोलने की देर है इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा।
اب آتے ہیں ایک اور چیز کہ باب تفعیل میں ایک پہلو ہے جو اور استعمال بہت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ باب تفعیل میں، ٹھیک ہے، باب تفعیل میں کئی بار چیزوں کو مخفف کر کے لکھی جاتی ہیں، مخفف کر کے لکھی جاتی ہیں، یعنی اختصار کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہنا ہے کہ فلاں شخص نے آمین کہا، فلاں شخص نے آمین کہی ہے، ٹھیک ہے، فلاں شخص نے نماز میں آمین کہی ہے، یعنی دعا کے لیے آمین کہی یا نماز میں آمین کہا، تو آپ کیا استعمال کریں گی؟ امنا، امنا یعنی اس نے آمین کہی، امنا یعنی اس نے آمین کہی، یعنی آپ اتنا لمبا نہیں کہنا چاہتی کہ فلاں شخص نے کہا آمین، تو آپ اتنا لمبا نہیں کہہ کر آپ کیا کہیں گی؟ امنا، اس نے آمین کہی۔ تو امنا کہنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے آمین کہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتی ہیں کبرا، کبرا، کبرا یعنی اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، تکبیر۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا۔ جی آسیہ۔ جی سر، میرا سوال تھا کہ جیسے آپ کی منع کہنے سے ہو جائے گا کہ اس نے آمین کہا، تو اس میں جس نے کہا ہے اس کا نام بھی مینشن نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ تو میں ابھی صرف فعل ماضی بتا رہا ہوں نا، یہ جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے قتلہ جب میں نے کہا تو قتلہ میں صرف فعل ماضی کا بتا رہا ہوں، آپ کہہ سکتی ہیں جی قتلہ جی، محمد، محمد نے قتل کیا، یہ تو یعنی ہم ابھی صرف ورڈز کو پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس کو بھی سینٹینس نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم فاعل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ کس نے کہا۔ آپ کہہ سکتی جی ہیں امنا محمد، محمد نے آمین کہا، لیکن یہ کہنا کہ اس نے آمین کہا ہے، اوکے، یعنی آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ تو عربی زبان میں اس کو اختصار کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے امنا، امنا یو امینو، ٹھیک ہے، تو اس نے آمین کہا، آمین، ٹھیک ہے۔ اب اسے کسی کو کہنا آپ کو کہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے عربی زبان میں؟ یعنی قال محمد اللہ اکبر، آپ کو اس طرح کہنا ہوگا نا کہ محمد نے اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جی ادا کریں گی ایک شارٹ طریقے سے، آپ کہیں گی کبرا محمد، محمد نے تکبیر کہی، یعنی اس میں یہ سارا معنی جو ہے نا وہ ایک ساتھ سمٹ جاتا ہے، اختصار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتی ہیں حللا، حللا جو اگلا لفظ ہے یہاں پہ، حللا، حللا یعنی اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا آپ غور کریے، ہمارے یہاں تکبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں ہمارے یہاں جلسوں میں ہوتا ہے تکبیر، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے، اکبر۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک لفظ رہ گیا ہے، میں آتا ہوں اسی طرح، تو اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے یہاں کوئی کہتے ہیں نا تکبیر، تحلیل، تحلیل، تکبیر، تحلیل، باب تفعیل سے تحلیل، تحلیل اسی سے ہے حللا، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ جی کہنا۔ اسی طرح لبا، ٹھیک ہے، لبا یہ تلبیہ سے ہے، تلبیہ کس میں کہا جاتا ہے؟ تلبیہ کس میں کہتے ہیں؟ دلی کیفیت۔ حج کے دوران کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، اسی کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبا یعنی اس نے، تلبیہ میں سمجھی ہاں تلبیہ، جی جی، آپ نے تلبیہ بولا میں سمجھی کلبیہ کہہ رہے ہیں قاف سے۔ نہیں میں تلبیہ کہہ رہا تھا، تلبیہ، ٹھیک ہے، تو یہ لبا وہی ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک کہنا، یعنی یہ آپ چیزیں نا قرآن میں حدیثوں میں دیکھیں گی کہ کبرا فلان، فلاں نے تکبیر کہی، یعنی آپ کو سمجھنا ہوگا تب کہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے، حلل جی فلان، جی یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کہا، سبح فلان، سبح یعنی جی، اس نے سبحان اللہ کہا، رجع فلان، رجع فلان، رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ بات تو صحیح ہے، لیکن یہاں پر ہے انا للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، کسی کی موت کی خبر یا پھر کوئی صدمہ لگنے کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجع فلان، فلاں شخص نے لا انا للہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں رجع۔ جی ہاں، یہ رجوع سے لوٹنا ہے، یعنی رجع یعنی اس نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا لوٹنا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو اسے رجع کہتے ہیں۔ ترجیع، ترجیع جو ہے یہ لوٹنے کے معنی میں،
ٹھیک ہے. تو لوٹنا چونکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو اسی سے یہ رجع ہے. تو یہ کچھ فوائد تھے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جمع کیا تھا، تاکہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم چونکہ اس لحاظ سے نہیں پڑھتے نا، ہمیں بہت مختصر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں نہیں رہتی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اس سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ، تو میں نے بتا دیا. سوری اگر میں نے اس باب میں زیادہ وقت گزار دیا ہوں تو. ٹھیک ہے، آج ہم صرف اس میں سے ایک باب کریں گے، اور اب ہم آ رہے ہیں اگلے باب میں. اب ہم اس حصے میں آ رہے ہیں جہاں پر ہم ثلاثی مجرد میں صرف ایک حرف کو ایڈ کریں گے. ایک حرف کو ایڈ سوری 2 حرف کو ایڈ کریں گے. ہم نے ایک والا تو کر لیا، باب افعال، باب مفاعلہ، باب تفعیل. اب ہم آ رہے ہیں جس میں 2 حرف ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ دیکھیں فا عین نام میرے روٹ لیٹرز ہیں ثلاثی مجرد کے، اور میں کون سے 2 حرف لا رہا ہوں؟ الف یا حمزہ اور نون، حمزہ اور نون. اور یہ باب کیا باب ماضی کیا بنتا ہے؟ ان انفعل 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 ایسے لکھا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے، انفعل انفعل. ٹھیک ہے، انفعل. اور مضارع کیا بنے گا؟ ينفعل ہاں، اس میں اب ينفعل نہیں ہوگا، انفعل ينفعل 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 ایسے بنتا ہے یہ. ٹھیک ہے، ينفعل انفعل ينفعل، یعنی یہ اسی طرح بنتا ہے. یا تو آئے گا ہی کیونکہ یہ مضارع کے نشانی میں سے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ نہیں آتا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ ينفعل ينفعل انفعل ينفعل. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ نا، میں ایک چیز نکال لوں جب تک. سر جی یہ حمزہ جو ہے حمزۃ القطع ہے. نہیں، یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بتاؤں گا، یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ جی الوصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انفعل ينفعل انفعل ينفعل. اور امر جو ہے اس کا اب ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ينفعل ایسے ہی ہے نا، ينفعل ينفعل. اس سے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیسے ہم بناتے ہیں؟ پہلے ہم لام کو ساکن کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے لیٹر کو ہٹا دیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم فرسٹ ٹائم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیے گا ضرور. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ یا کو ہٹا دیں گے، ایسا ہی ہے نا. جی تو یہ کیا بن گیا؟ یعنی اب ہمیں مشکل آ رہی ہے. مشکل آ رہی ہے، کیا لگے گا؟ حمزۃ حمزہ لگائیں گے ان، ہاں ہاں وہی والا حمزہ واپس آ جائے. ہاں، تو یہ زیر جو آئے گی. حمزہ، ہاں یہ جو حمزہ تھا نا حمزۃ الوصل، یہ آ کر یہاں پر لگ جائے گا. ٹھیک ہے، جی اور یہ کسرہ کی صورت میں ہی آئے گا. یعنی یہ ہمیشہ کسرہ کی صورت ہی اختیار کرتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ کسرہ کی صورت میں تھا جسے ہم نے ڈراپ کر دیا تھا. یعنی ہم نے جی اس حمزہ کو ڈراپ کر دیا تھا، یہ اب آ کر یہاں پر ہیلپ کرے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ انفاعل انفعل. انفاعل. ٹھیک ہے، انفعل ينفعل انفاعل. یعنی یہ ہم سر نے جی کیوں کیا؟ کیونکہ ہاں ہاں اگر فا پہ پیش ہوتی تو پھر حمزہ پہ پیش آنی تھی، یا پھر بھی زیر آتی؟ یہ اصل میں تھرڈ لیٹر کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم سارا نا وہ معروف پڑھ رہے ہیں. جب ہم مجہول والا پڑھیں گے، یعنی مبنی للمفعول، یہ والا بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا 1-2 کلاس کے بعد کہ اس سے کیسے پڑھا جاتا ہے. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر کسرہ کے ساتھ انفاعل پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ انفاعل پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا تو ایک اس کی مثال لے لیتے ہیں. مادہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مادہ آپ لے لیں
काफ सीन रा, काफ सीन रा, इससे फेल माजी क्या बना? इन कसर, इन कसरा, इन कसरा। और मुजारे यनकसिरु, यन कसिरु, यन कसीरु। और अम्र इन कसिर, कसिर, इन कसिर, इन कसिर, इन कसिर। कसिर, हम्म। अच्छा, इन कसिर, तो ये एक बन गया, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, साद रा, सॉरी, साद रा और फा, ठीक है। इससे क्या बनेगा? इन सरफा, इन सराफ, सराफा। और मुजारे यन क्या बनेगा? सरिफु, यनसरिफु, यंग सरीफु, यंसरिफु। और अमर इन इनसरिफ, सरिफ, इंसरिफ, ठीक है। माना क्या है और ये किस एतबार से इस्तेमाल होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और अगली क्लास में हमें अपने वोकेबलरी पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि एक हिस्सा रखें सर्फ के लिए और एक हिस्सा रखें अपने वोकेबलरी के लिए, मुफरदात के लिए, यानी बोलचाल, अरबी बोलचाल या सीख के लिए, जिस तरह हमने कल किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी होगा। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 मादे दे देता हूँ, इसको आप देखें आप, और इसका कुरान मजीद में आप इसका माना भी आप ढूंढने की कोशिश कर सकती हैं अगर आपको मिल जाए तो। हाँ, एक आप ले लें काफ लाम और बा, ठीक है, काफ लाम और बा। एक आप ले लें बा आइन और सा, सॉरी, सा, ठीक है। और एक आप ले लें और कौन सा ले सकते हैं, ठीक है, शीन रा और हा, ठीक है। काफ लाम बा से बाब, और ये बाब का नाम क्या है, जिस तरह रमीजा ने लिखा, बाब का नाम है इन फी हाल, ये हमने नहीं बताया। बाब इनफियाल, बाब इनफियाल, ठीक है। बाब इनफियाल कहा जाता है इसको। कौन सा बाब कहा जाता है? बाब इनफियाल। तो यार, हाँ, तो ये जो साद रा और फा है ना, साद रा और फा, इससे बाब कौन सा बनेगा? इन इंसराफ, इंसराफ। हम भी अपने इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में, इंसराफ, इंसराफ। इसी तरह इनकिसार, वो कहते हैं ना, इनकिसारी, टूट जाने को कहते हैं। इनकिसारी टूट जाने के लिए आता है, रेजा रेजा हो जाने के माने में आता है, कट छट जाने के माने में आता है। तो ये इनकिसार उसी से है, इनकिसार। इंसराफ कहते हैं फिर जाने को, ठीक है, फिर जाने को। इसी तरह आप देखेंगी जब आप शीन रा और हा से करेंगी तो इंशिराह, इम्बियास, इम्बियात, इनकलाब, इनकलाब, ये भी सब इसी से है, ठीक है। तो ये बाब इस तरह बनता है, इसका बाब इनफियाल है ये, ठीक है। कौन सा बाब है? बाब इनफियाल। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आप कोई एक जुमला इसका याद रखें, कोई एक एग्जाम्पल, जैसे इनकलाब आप याद रखें, आपको हमेशा याद रहेगा। इनकलाब, इनकलाबा यनकलिबु, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाबा यनकलिबु। इसी तरह अगर आपको इनकिसार याद करना चाहते हैं, इनकसरा यनकसिरु, इनकिसार। तो इस तरह आप याद रखने की इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगी तो ये आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। तो आज के लिए अगर इस क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, अगर मजीद कोई सवाल हो तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।